حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ رسول کریم کی زیارت مجھے ہو جائے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اور جس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کرم فرما دیں اور خواب میں مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے؟ میری آنکھ اس قابل تو نہیں، میرے لب اس قابل تو نہیں کہ میں درود پاک پڑھوں، میری زبان اس قابل تو نہیں کہ میں کوئی نیک عمل کروں، مگر دراصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دعا کر لیں، مجھے کوئی وصیت کر لیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ کس طریقے سے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، کام یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد آپ قبلہ رو لیٹ جائیں اپنے چارپائی پہ، خوشبو لگا لیں، اپنے کو بھی خوشبو لگا لو، بسترے پر بھی خوشبو لگاؤ، اور اپنا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف کر کے درود پاک شروع کر لیں آپ، اور اسی درود پاک کی دھن میں آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے میں نے یہ درود پاک کا وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے اگر سو جائے، صلی اللہ کہتے کہتے اگر سو جائے، تو وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا، اپنے محبوب کی زیارت مجھے کرا دی ہے۔ تو میں نے تو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا ہے کثرت درود پاک، تو اللہ رب العالمین نے ان پہ کرم کر دیا ہے۔ میں نے اس شخص کو وظیفہ بتا دیا اور وہ میرے پاس آیا، دوسرے دن اس نے مجھے بتایا کہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا، بڑا کرم کر دیا کہ مجھے رب تعالیٰ کریم نے اپنے محبوب کی خواب میں زیارت کروا دی۔ حضرت ذی وقار حضرت اسماعیل حقی حنفی تفسیر روح البیان میں ایک حدیث لائے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور نفسی نفسی کے عالم میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان لگا ہوگا، اور عجیب ایک کیفیات ہوگی۔ ایک بندے کا فیصلہ ہوگا کہ اس کے اعمال بد زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو اعمال بد جو ہے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور نیک جو اعمال ہے وہ کم ہو جائیں گے، لہذا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ گھسیٹ کے جب لے کے جا رہے ہیں، کیا منظر ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی اس شخص پہ۔ اب جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس شخص پہ پڑے گی، تو حضرت جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش ہو جائیں گے اور عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح وہ آپ کا غلام وہ دوزخ میں جا رہا ہے، فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اس فرشتوں کی طرف جانا شروع کر دیں گے اور ان کو روک لیں گے، اور فرشتوں کو نبی کریم فرمائیں گے کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ گناہگار تھا، میزان لگا ہوا ہے، اعمال بد زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہے، تو لہٰذا اس کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم کا حقدار ہے، تو ہم اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوبارہ میزان پر لے کر آ جائیں اور دوبارہ اس کے جو اعمال ہے اس کو تول دو۔ حضرت اسماعیل حقی، علامہ اسماعیل حقی حنفی تفسیر روح البیان میں جب یہ حدیث لے کر آتے ہیں، آپ توجہ تو فرمائیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق دوبارہ میزان لگے گا، اور دوبارہ جب میزان لگے گا تو دوبارہ وہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو جب میزان لگے گا تو اس میں جو اعمال بد ہے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور نیک جو اعمال ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے جیب کی طرف ہاتھ کریں گے اور ایک پرچی نکالیں گے اور پرچی اس نیک اعمال میں رکھیں گے. جو پرچی رکھ دیں گے تو نیک اعمال کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اب کیا بنے گا؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اب تو یہ جنت کا مستحق ٹھہرا، جنت کا مستحق ٹھہرا. اب وہ شخص، یار آپ توجہ فرمائیں، کسی مشکل گھڑی میں اگر کوئی ویسی تسلی بھی دے دے تو بندے کا دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے. اور اس کیفیت میں جب جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جائے گا اور وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کون سا عمل ہے جو کرامن کاتبین کے رجسٹر میں بھی موجود نہیں ہے؟ کرامن کاتبین کے رجسٹر کے عین مطابق تو میں جہنمی تھا، مگر وہ کون سی مبارک پرچی تھی جو آپ کے جیب سے نکلی جس کی برکت سے رب تعالیٰ نے کرم فرما دیا؟ تو یہ کون سا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے رب تعالیٰ کریم نے ایک جہنمی کا فیصلہ جنتی کر دیا؟ تو لہٰذا یہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کے فرمائیں گے کہ فلاں محفل میں تم بیٹھے تھے اور مجھ پر پیار سے تم نے درود پاک پڑھا، درود پاک کا نذرانہ ہماری بارگاہ میں پیش کیا. اس لیے کہ رسول کریم کا فرمان مبارک ہے نا کہ درود پاک فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، یعنی بے توجہ سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو بے توجہ والی جو درود پاک ہے وہ فرشتے پیش کرتے ہیں، مگر یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اس کیفیت میں ڈوب کے جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو رسول کریم فرماتے کہ میں خود سنتا ہوں. تو آپ نے اس کیفیت میں ڈوب کے جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھا نا، ہم نے سنبھال کے رکھا اور آج آپ کے کام آ گیا. خوش قسمتی، خوش بختی. میں باقی تو ماشاءاللہ کیا فیض و برکات ہے. اے غلام مصطفیٰ تیری خوش بختی کتنی ہے کہ تیری پرچیاں رسول کریم کی جیب سے نکلتی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی جو کثرت ہے وہ جتنی بھی درود پاک پڑھا جائے کم ہے. کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے بحضور سرور کائنات اگر پیش کیے جائیں، حضرت امام شافعی جیسے قداور لوگ، 4 اماموں سے وہ امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کو اپنے شاگرد نے خواب میں دیکھا. تو شاگرد نے حضرت امام شافعی سے فرمایا کہ حضرت اللہ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ بیٹا اللہ نے بڑا کرم کر دیا جی، اللہ نے بہت مہربانی فرما دی، بخشش کی بھیک عطا فرما دی. تو اللہ نے بڑی کرم نوازی فرما دی. تو شاگرد عرض کر دے لگا کہ ظاہر بات ہے آپ اتنے پارسا تھے، امام تھے، نیک تھے، صالح تھے، اللہ کی بندگی میں ہر وقت مست الس رہتے تھے، ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے، تو یقیناً تو خدا نے تو کرنا ہی تھا ایسا، اللہ نے تو کرم کرنا ہی تھا. ہمارا گمان بھی یہی تھا، دنیا کا گمان بھی یہی تھا کہ اللہ نے آپ کو ظاہری طور پہ جو دنیا میں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یقیناً آپ جنتی شخص ہیں. مگر امام شافعی مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا بیٹا وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، وہ جو بھی اعمال صالحہ آپ نے گن کے مجھے بتا دی ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ مسلمات حقیقت ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، مگر بخشش کا بہانہ وہ اعمال نہیں بنے. بخشش کا بہانہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مقدس لکھ رہا تھا، تفسیر لکھ رہا تھا. تو تفسیر میں جہاں پر درود پاک کی حدیث آئی نا، حدیث پاک آئی، تو وہاں پر جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام اقدس آیا نا، تو نام اقدس، نام رسول خدا، میں بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے
بڑے خوبصورتی کے ساتھ لکھتا تھا. اور اس دن پھر میں نے جس کیفیت سے یعنی پورے صفحے پر میں اتنا ٹائم نہیں لگاتا تھا جتنا میں نام محمد پہ خوبصورتی پہ میں لگا رہتا تھا. تو سجا سجا کے میں رسول کریم کا نام لکھتا تھا. تو آواز قدرت آئی کہ اے فرشتوں، یہ امام شافعی یہ عمر بھر میرے رسول کا نام بنا سجا کے لکھتا تھا، خوبصورتی سے لکھتا تھا، کثرت درود بھی پڑھا کرتا تھا، مگر میرے محبوب کے نام کا حیا کرتا تھا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا سجا کے لکھا کرتا تھا. لہٰذا آج اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مگر ایسے نہیں. پہلے اس کو جنتی پگڑی پہنا دو، پھر مجھے جنتی پگڑی پہنا دی گئی، اور پھر مجھے جنتی لباس پہنا دیا گیا، اور پھر بنا سجا کے مجھے جنت میں لے جایا گیا. تو یہ درود پاک کی برکت ہے، نام رسول کی برکت ہے. باقی آپ نے فرمایا کہ جو اعمال صالحہ ہیں اللہ نے میرے درجات کی بلندی کا سبب بنا دیا، مگر بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ درود پاک اور نام محمد میری بخشش کا ذریعہ بنا. رب ذوالجلال کے حضور میں دعا کروں گا، رب ذوالجلال ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.